السلام علیکم، تفتیش نیوز کے ساتھ میں ہوں عابد افضل۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کی ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر کے خلاف ایکشن کو وزیر اعظم کا اختیار قرار دے دیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی جاری۔ شہری آبادی پر بھارتی افواج نے گولہ باری کی اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے بھارتی افواج کو منہ توڑ جواب دیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں جون کے مہینے میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق دالوں، آٹے، انڈے، سبزیوں سمیت کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا شہریوں کو دیکھنا اذیت ناک ہے۔ آج نیب نیازی گٹھ جوڑ ان لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے نواز شریف کی قیادت میں قوم کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائی تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 4133 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 91 مریضوں کا انتقال ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 4395 ہو چکی ہے۔ لاہور کے انگلش میڈیم سکول میں طالبات کو کئی سالوں سے ہراساں کیے جانے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پریزیڈنٹ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کاشف مرزا نے ٹیچرز کی طرف سے فیمیل طالبات کو ہراساں کیے جانے کے معاملے پر اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا اور معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو افسوسناک خبر دیتے ہیں سوات سے، جہاں پر تحصیل مٹہ میں 9 دن قبل لاپتہ ہونے والے مسجد کے پیش امام کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش سلاتڑ جنگل سے برآمد ہوئی۔ سوات کے علاقے تحصیل مٹہ میں شادی سے 6 دن قبل 22 جون کو لاپتہ ہونے والے قاری عبدالوہاب کو نامعلوم افراد نے قتل کر کے لاش کو جنگل میں درخت سے لٹکا دیا تھا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ علاقہ مائدین نے قاری عبدالوہاب کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوات پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قتل کے 2 مختلف واقعات میں ملزمان کو گرفتار کر لیا، جس کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایس پی اپر سوات نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے www.tafteeshnews.tv۔